neither government is sincere nor media is sincere. بس عوام کو بیوقوف بنانا ہے, ترانے بنائیں گے, گانے. سن لو نا ذرا جی, میں گورنمنٹ دے گل بارے چ گل کرتے تسی سوال پھیر دیتے ہو. گانے موقف جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. کشمیر پہ بھی بڑا واضح ہے کہ ہم گانے بنائیں گے, ہم باجے بجائیں گے, ہم ڈھول بجائیں گے. اسی طریقے سے فلسطین پہ کریں گے, 4 بیان دے دیں گے. بھائی اسٹرانگ رہیں, اسلامک ملٹری الائنس ہمارے پاس ہے. کوئی اس کا کام کرے نا یار. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تلواریں نچانی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے. پریکٹیکلی لوگ پریکٹیکلی چیزیں مانگ رہے ہیں حسنین بھائی, پھر تسی ناراض ہوندے ہوئے کٹ کر لو کے بعد. یہ ایسے 2 ٹکے کے فلسفی ہوتے ہیں جن کو اپنے گھر میں کوئی منہ نہیں لگاتا. میں نہیں یہ ذکر کروں گا کہ ان کے بیٹے بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا باپ بڑا اسٹوپڈ قسم کا آدمی ہے. میں پرسنل چیزوں پہ نہیں جاؤں گا, لیکن جس کو گھر میں کوئی منہ نہ لگا کے یہ بکواس کرے کہ جی اسرائیل کو عربوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو ہم بھی کر لیں, انڈیا کو جو کیا ہوا تو اسے بھی کر لیں. اسرائیل کے ساتھ کیا پرابلم ہے بھائی؟ اہل کتاب ہیں وہ لوگ. بھائی who the hell you are, تو قائد اعظم سے بڑا فلسفی ہے بھائی. جب قائد اعظم نے کہہ دیا ایک اللیگل, ایک ناجائز, ایک غلیظ ریاست ہے اسرائیل, ہم اسے کبھی ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ عربوں نہیں, یہ اجمیوں کا نہیں, یہ پوری امت کا معاملہ ہے. یہ معاملہ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کا معاملہ ہے. صاحب کی اگر کوئی بیگم بیٹی ہو, وہ جا رہی ہو اور اس کے سر سے کوئی دوپٹہ کھینچ لے, عبایا کھینچ لے, تو کیا گزرے گا ان پہ؟ کیا یہ فلسطین کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ میں تو سمجھتا ہوں. گھر کی عورتوں کے ساتھ وہ کچھ ہو جو فلسطین کی عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یا یہ ان کو اپنی ماں بہن بیٹی نہیں سمجھتے؟ میں تو سمجھتا ہوں. اخوت اس کو کہتے ہیں, چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. کوئی بھی اینکر, پچھلے دنوں ایک بہت بڑا سو کالڈ دفاعی تجزیہ نگار بھی بیٹھا ہوا تھا ایک یونیورسٹی میں, اور ایک نجی چینل پہ اس نے بات کی, جی اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, ایکسیپٹ کر بھی لیں تو کیا مسئلہ ہے. بھائی الو کے پٹھو, تم لوگوں کو جو یہ رینک ملے ہیں, جو 2 ٹکے کی تم لوگوں کی شکلیں نہیں ہیں اور پورا ملک تمہیں سلوٹ مار رہا ہوتا ہے, وہ اس لیے مار رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ اسرائیل کی حمایت کرو. لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام ہے, وہ کہتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, اس کی خود ارادیت کو, اس کے حریت کے جذبے کو, اس کی دلیری کو, اس کی غیرت کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو. ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر, سنڈریلا کی طرف پھیر, یا قندیل بلوچ کی طرف پھیر, یا ملالہ یوسفزئی کی طرف بھیج, یا اسے کسی آسکر پرائز کی طرف پھیر. بس تعلیم کے اس گندے تیزاب میں ڈال دو جو سو کالڈ تعلیم ہمیں لارڈ میکالے کے تعلیمی نصاب کی پڑھائی جا رہی ہے, جس میں ادب احترام نہیں ہے, جو رائے منظور ناصر پیٹ رہا ہے اور اس کو نوکری سے ہٹا رہے ہیں, جس نے منتیں کی ہیں کہ یار اس میں توہین آمیز جملے ہیں. کئی اسکولوں میں تو پاکستان کے نقشے میں کشمیر اور گلگت بلتستان انکلوڈ ہی نہیں کیا گیا, یہ او اے لیولز کے بڑے اسکولوں میں, ان کی کتابوں میں. تو بچے کیا کشمیر کاز کے لیے بولیں گے, بچے کیا کشمیر کاز کے لیے لڑیں گے؟ آپ بھی ایک نیوز پیپر ایسا ہے جس میں جب پاکستان نے آفیشلی کہہ دیا کہ یار کشمیر کو ہم فتح تو کر نہیں سکتے, نقشے میں ہی ڈال دیتے ہیں, انہوں نے اس کشمیر کے میپ کو ابھی تک نقشے میں نہیں ڈالا. حکومت نے کیوں نہیں نوٹس لیا؟ کوئی بندہ افسر ہو, کسی ادارے کا ہو, محکمے کا ہو, حکومت کا ہو, وہ اس کی افسری, اس کا رینک میرے جوتے کی نوک پہ ہے, اگر وہ مسلمان کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو نہیں پہچان سکتا, اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ عورت کو مائک کے سامنے اس کی عزت کو پامال کیا جائے مسجد کے اور پورا محلہ سنے, اس پہ اگر اسے دکھ نہیں ہو رہا, اگر اسے اس بات پہ دکھ نہیں ہو رہا کہ مسلمان باجماعت نماز پڑھنے اور وہ وہاں گرنیڈ پھینک دیتے ہیں, اگر اسے اس بات پہ احساس نہیں ہو رہا کہ مسلمان کے بچوں کو وائٹ فاسفورس سے ان کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے, ان کے جسم گل جاتے ہیں, اگر انہیں اس پہ کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ جو لیبنان میں اس وقت اسرائیل نے کیا اس پہ ساری دنیا خاموش ہے, پچھلے 12 دنوں سے روزانہ غزہ سٹرپ پہ اٹیک کر کے فلسطینیوں سے خالی کرائی جا رہی ہے, اس پہ وہ خاموش ہیں, اگر انہیں اس چیز پہ تکلیف نہیں ہو رہی, انہیں کیوں اسرائیل کیوں ایکسیپٹ کریں؟ پیسے مل جائیں گے. بھائی تم لوگوں نے جو افغانستان کو اڈے دے کے پیسے لیے تھے, کیا ہوا اس سے؟ میٹرو بنا لی, موٹر وے بنا لی, اسکولز اپ گریڈ ہو گئے, ہاسپٹلز بن گئے,
بندہ ان سے پوچھے تمہاری بیٹی کو اگر کوئی پنڈ کا چودھری آ کے بولے کہ میں اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں اور تمہیں میں 2 کروڑ دیتا ہوں، وہ لے لینا، بڑی گاڑی لے لینا، کی کہتے ہیں پراڈو لے لینا، گھر بنا لینا، مزے کرنا، اور آپ دنیا کو بولیں یار میں اکنامکلی بڑا سٹیبل ہو گیا ہوں اپنی بیٹی بیچ کے، تو پورا پنڈ بغیرت نہیں بولے گا؟ عافیہ صدیقی کو بیچ کے جو تم نے باؤنٹیز آف ڈالرز کہا تھا کہ ہم نے لی ہیں، آج اسرائیل کو ایکسیپٹ کر کے یہ کہتے ہو کہ ہم دنیا میں معاشی طور پہ مستحکم ہو جائیں گے، فلسطین کی بیٹی کا ریٹ لگا کے مستحکم ہو جائیں گے، یا بیت المقدس کا ریٹ لگا کے مستحکم ہوں گے، یا مسجد الاقصیٰ کا تم لوگ ریٹ لگا کے جو ہے وہ مستحکم ہو جاؤ گے؟ کیا فائدہ ہے اس عزت کا؟ پھر نہ بناتے پاکستان، انڈیا کے ساتھ ٹھیک رہتے تھے تم لوگ۔ پاکستان تو ہے ہی ایک نظریاتی ریاست، اور اس نظریاتی ریاست میں ستم ظریفی یہ ہے the only country after Medina Pak, the only homeland after Medina Pak which was made on the name of Islam، اس میں آ کے یہ لوگ اسرائیل کی حمایت کی بات کر رہے ہیں، اور یہ 3rd کلاس آدمی اقبال سے بڑا خود کو فلسفی سمجھتا ہے کہ آ کے علامہ اقبال پہ بھی تبرہ کر رہا ہو، آ کے قائد اعظم کی تھاٹس کو بھی وہ چیلنج کر رہا ہو۔ اٹھا کے لات مار کے بھیجو نا ان لوگوں کو ممبئی میں، یہ جو بڑے بڑے مسندوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ جب بھارت دفع ہوں گے نا، اور تو آج ان کرسیوں پہ نہ بیٹھے ہوتے، اگر پاکستان نہ ہوتا کسی ہندو بنی کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے، جا کے انگریزوں کے کتے نہلا رہے ہوتے یہ لوگ، یہ ان کی ماں بہن بیٹیوں کے ممبئی اور لکھنؤ کے بازاروں میں ریٹ لگ رہے ہوتے۔ اس پاکستان نے ان کو یہ عزت، حوصلہ، مقام، مرتبہ دی ہے، لیکن یہ وہ بغیرت ہیں جن کو اس چیز کا حیا نہیں ہے۔ آپ وہ 12-14 آنٹیاں جو نیم برہنہ حالت میں موم بتیاں لے کے نکل رہی ہوتی ہیں اور میرا جیسا میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہوتی ہیں، انہیں دکھانے کو اہمیت دیتے ہیں، ہر بندہ رال ٹپکاتا ہوا ان کے پیچھے دم ہلاتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے پھر دوسرا کوئی حق کی بات کرے گا اسے دکھایا نہیں جائے گا۔ اور دوسرا سب سے بڑا ایک اور مسئلہ ہے کہ جب بھی یہ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو اوپر سے ڈالرز کے ٹھیک ٹھاک ڈالرز ملے، اور اس پہ آ کے بڑے بڑوں کا ضمیر بکا ہے، اور جب ضمیر بکتے ہیں تو جو پیسے دیتا ہے وہ اپنے کتے کو یہی کہتا ہے کہ دم ہلا کے تم نے میرے پاس ہی آنا ہے اور کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا۔ تو یہ اشارتاً بات کافی، پیسے، عورت، شراب، اور سب سے بڑی وجہ جو ایک بہت بڑی گیم کھیلی جائے گی مستقبل میں، رشیا اور چائنا سپورٹ کر رہے ہیں ترکی کو، سگے یہ بھی کسی کے نہیں ہیں، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے عرب کنٹریز کو، وہ انہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جناب ترکی کلیم کر دے گا خلافت عثمانیہ کے، سلطنت عثمانیہ کا 100 سال اسے پورے ہو رہے ہیں 2022 کے دسمبر میں، 2023 میں یعنی کہ، تو جب عربوں سے یہ منوا لیا کہ جی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لو یو اے ای سے، ترکی کے بیانات اس کے اگینسٹ ہیں، اب ہوگا کیا کہ یہ دونوں مسلم بلاکس آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انگریزوں کے کتے نہلانے والے جو مسلمان ملکوں میں مسلط ہیں ان سے یہ رول پلے کروایا جائے گا کہ امت کو تقسیم کرو، ادھر سے امریکہ اسلحہ دے گا، ادھر سے رشیا اسلحہ دے گا، اور یہ عرب عجم کی، عرب اور فارسیوں کی ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے سلسلہ۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر کوئی عقل مند بندے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ان محکموں میں، اداروں میں یا تھنک ٹینکس میں، وہ اس چیز کو بھانپ لیں، اور جو لوگ انگریزوں کے پے رول پہ چل رہے ہیں انہیں بڑے طریقے سے سائیڈ لائن کیا جائے اور امت کو آپس میں لڑنے سے بچایا جائے۔ الٹیمیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت کی بقا منظم ہونے میں ہی ہے، متحد ہونے میں ہی ہے۔ جو رول ترکی پلے کر رہا ہے اٹس اے ونڈرفل۔ قوم ہماری جو ہے وہ یہ امت ہے، یہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں، ان کو ترکی کا دست و بازو بننا ہوگا، تو یہ بردگان کو سٹرونگ کرنا ہوگا، اسے اکیلا نہیں چھوڑنا، کیونکہ جب وہ اکیلا ہو جائے گا تو میرے خیال ہے دوبارہ اس طرح کا لیڈر بننے میں بڑا ٹائم لگے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو اینکر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بول رہے ہیں اور جو بھی ہمارے حضرات اس پہ بول رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ اینکرز پہلے اس قابل بن جائیں کہ ان کے بیٹے انہیں تسلیم کر لیں، اس کے بعد یہ اسرائیل کی آ کے بات کریں کہ اسے تسلیم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اس قابل بن جاؤ 2 ٹکے کے آدمی کہ تمہاری اولاد تمہیں اون کر دے کہ ہاں ہمارا باپ اچھا آدمی ہے، بس سمپل اتنی سی بات، اس کے علاوہ میں کوئی دوسری بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ ان کی ویٹیج، یہ ان کی حیثیت، یہ ان کی اوقات ہے، چلے ہیں انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھنے کے لیے اور فارن پالیسی کو دیکھنے کے لیے، عجیب بکواس۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمارے میڈیا کا کیا رول ہے اس میں؟ 3rd کلاس رول۔ میڈیا کو آپ کیا، یہ میں کیوں آپ لوگوں کے ساتھ آگے بیٹھا ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ابھی واحد رستہ سوشل میڈیا رہ گیا ہے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا تو آدھے سے زیادہ بکا ہوا ہے، یہ وہ بکاؤ مال ہے کہ جہاں ان کو ہڈی پھینکو گے یہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں گے،
ان سے مجھے کوئی امید یا توقع نظر نہیں آ رہی. انہوں نے وہی باغی کے نام سے ڈرامے چلانے ہیں. ان کو آگ لگے گی تو ارطغرل سے لگے گی کہ اسے کیوں دکھایا جا رہا ہے. ان کو آگ لگے گی تو یہ دکھائی جائے گا کہ جی غازی عبدالحمید کا ڈرامہ کیوں دکھایا جا رہا ہے. باقی یہ نیم بھرانہ حالت میں قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو مارننگ شوز میں نچائیں, اس سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے. سسر جو ہے اپنی بہو کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار رکھ کے بیٹھا ہوا ہے ٹی وی ڈراماز میں. ایک بندہ اپنی سالی کے ساتھ ناجائز جو ہے وہ تعلقات استوار رکھ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ دکھایا جا رہا ہے. اور باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور خلا کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں میڈیا پہ. یہ انہیں کلچر بتایا جا رہا ہے. کہ یہ ہماری جو نوجوان نسل ان کا مائنڈ سیٹ سارا چینج کیا جا نہیں رہا, آدھی سے زیادہ کا تو کر لیا گیا ہے. یہ ساری بکواسات اس حد تک انٹروڈیوس ہو چکی ہیں کہ آج بچہ اپنے ماں باپ کو گریبان سے پکڑنے کے قریب پہنچ چکا ہے. وہ ادب ختم ہو گئے. جو بچہ 2 کلاسیں پڑھ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا کوئی پڑھا لکھا ہو گیا, ماں باپ تو میرے جاہل بیٹھے ہوئے. تو یہ چیزیں, وہ بچہ جب اپنے پنڈ میں جاتا ہے لوگوں کو 2 انگلیوں سے سلام کرتا ہے, میں تو بڑا پڑھا لکھا ہے. تو اس ڈگری کو آگ لگا دو جو تمہیں ادب نہیں سکھاتی, جو تمہیں بچوں سے پیار, بزرگوں کا ادب نہیں سکھاتی. ہم لوگ جا کے 2 ہاتھوں سے کسی بزرگ کو سلام کرتے تو پڑھا لکھا ہے. یہ لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام ہے. وہ کہتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, اس کی خود ارادیت کو, اس کے حریت کے جذبے کو, اس کی دلیری کو, اس کی غیرت کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر, سنڈریلا کی طرف پھیر یا قندیل بلوچ کی طرف پھیر یا ملالہ یوسفزئی کی طرف بھیج یا اسے کسی آسکر پرائز کی طرف پھیر. بس تعلیم کے اس گندے تیزاب میں ڈال دو جو سو کالڈ تعلیم ہمیں لارڈ میکالے کے تعلیمی نصاب کی پڑھائی جا رہی ہے, جس میں ادب احترام نہیں ہے, جو رائے منظور ناصر پیٹ رہا ہے اور اس کو نوکری سے ہٹا رہے ہیں, جس نے منتیں کی ہیں کہ یار اس میں توہین آمیز جملے ہیں. کئی اسکولوں میں تو پاکستان کے نقشے میں کشمیر اور گلگت بلتستان انکلوڈ ہی نہیں کیا گیا.